لیکن جب کلمات قرآن کے ہیں اور قرآن کائنات پر محیط ایک نظام کا نام ہے، تو اللہ کی حاکمیت کی وسعت اور اس کے دیے ہوئے نظام کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فرد کو آزاد کرنے سے لے کر قوموں کی آزادی کی جنگ اور آزادی و حریت کی جنگ، یہ دین اسلام کا اولین تقاضا ہے۔ بے شک الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرت مولانا مودود مدنی صاحب، فدائے ملت فاؤنڈیشن بنگلہ دیش کے صدر جناب مولانا مسرور صاحب، اسٹیج پر موجود اور پنڈال میں موجود اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے یہ سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ میں حضرت امیر الہند فدائے ملت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمہ اللہ وقدس اللہ سرہ العزیز کی یاد میں منعقدہ اس سیمینار میں شریک ہو رہا ہوں اور آپ حضرات سے مخاطبت کا موقع حاصل کر رہا ہوں۔ فدائے ملت اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آپ کی ہمہ جہت زندگی، مجموعہ کمالات زندگی آپ کو اپنے اکابر اور حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے امانت میں ملی، اور پھر جس جانفشانی کے ساتھ، جس امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے اس امانت کی حفاظت کی، بلکہ اس امانت کو پروان چڑھایا، اس کی ہمگیریت، آفاقیت اور عالمگیریت میں اضافہ کیا، یہ آپ ہی کے خاصیتوں کے حامل شخصیت کا ایک کردار ہو سکتا ہے، ایسا کردار جو تاریخ کے صفحات پر نقش ہو چکا ہے اور رہ دی دندہ تک انشاءاللہ ان کے اس کردار سے اور ان کی تاریخ سے استفادہ کرتی رہے گی۔ ہم سب اس شجرہ طیبہ کے خوشچی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ہم سب کا مادر علمی ہے۔ ہماری سند حدیث دارالعلوم دیوبند سے گزر کر باب الحدیث فی الہند حضرت امام شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، اور جب ہم بر صغیر کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آج جو ہماری تحریکات ہیں،
مدارس کی صورت میں، دعوت کے میدان میں، علم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، یہ ایک ہی سلسلہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور حضرت مجدد رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ ہم ایک ہی تاریخ کے حامل لوگ ہیں۔ جغرافیائی دنیا منقسم ہو سکتی ہے، لیکن ایک روحانی دنیا بھی ہے جو کبھی تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ ہم ایک روحانی دنیا کے شہری ہیں۔ ہماری تاریخ ایک، ہماری سند ایک، ہماری ثقافت ایک، اور جب ہم اپنے اکابر کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسی میں ہمیں شریعت بھی ملتی ہے، اسی میں ہمیں طریقت بھی ملتی ہے، اور اسی میں ہمیں سیاست بھی ملتی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس موضوع پر بہت اچھی تعبیرات کی ہیں، اور ان تعبیرات سے علمی دنیا استفادہ کرتی ہے۔ ایک تعبیر ہے تعلیم الاحکام کی، جسے ہم عام الفاظ میں طریقت شریعت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری تعبیر ہے تہذیب الاخلاق کی، جسے ہم طریقت کا نام دیتے ہیں، اور تیسری تعبیر ہے تنظیم الاعمال کی، جسے ہم سیاست کا نام دیتے ہیں۔ یہ تینوں موالید اسلام ہیں، تینوں باہم مربوط ہیں۔ شریعت ایک راستہ ہے۔ اگر دنیا میں آئیں اور دنیاوی زندگی میں راستہ ہی معلوم نہ ہو تو جاؤ گی کدھر؟ منزل کیا ہوگی؟ جب آپ نے راستہ معلوم کر لیا تو پھر اس راستے پر چلنے کا ایک اسلوب بھی ہوتا ہے۔ طریقت کی دنیا میں ہم شریعت کی اس راستے پر چلنے کا اسلوب سیکھتے ہیں، اور جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس سفر میں مشکل گزرگاہ بھی آتی ہے، پہاڑی علاقہ بھی آتا ہے، سنگریزے بھی آتے ہیں، جھاڑیاں بھی آتی ہیں، پانی بھی آتا ہے۔ سو ان مشکل گزرگاہ کو عبور کرنا، یہ ہے سیاست۔ اور ظاہر ہے جب اس قسم کے سفر کے اس مرحلے پہ آپ داخل ہوتے ہیں تو پھر اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کچھ ہتھیار بھی اپنے ہاتھ ساتھ لینے پڑتے ہیں۔ کوئی لوہا، کوئی اس قسم کے اوزار جس سے آپ پتھر توڑ سکیں، جس سے آپ جھاڑی توڑ سکیں۔ اور جب اس قسم کے ہتھیاروں کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے کچھ آوازیں بھی اٹھتی ہیں، شور شرابہ بھی اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کے راستے میں شور شرابہ ہوتا ہے، یہ اس کا لازمہ ہے۔ ہمارے حضرات نے ان تینوں کے درمیان تلازم کو بیان کرتے وقت اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر یہ تلازم نہ ہو تو پھر اگر شریعت بحت ہو، شریعت محض ہو، اور طریقت و سیاست معاون نہ ہو
تو پھر اس طرح کا شریعت تنگ نظری پیدا کرتا ہے. اور اسلام تو وسعت نظر کا داعی ہے، اسلام تو عالمگیریت کا قائل ہے، آفاقیت کا ہے، ہمگیریت کا ہے. تو پھر تو تنگ نظر ملا ہی پیدا ہوگا جو حجرے میں بیٹھ کر دین کو سکیڑ دے گا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جذباتی ہو کر فتوی بازیاں شروع کر دے گا. یہ ہمارے ہاں جو کچھ تنگ نظر مولوی فتوی بازیاں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف شریعت کے تک محدود رہتا ہے اور طریقت و سیاست اس کے معاون نہیں ٹھہرتی. اور اگر صرف طریقت ہو اور شریعت و سیاست معاون نہ ہو تو پھر طریقت محض وہ رہبانیت پیدا کرتا ہے، وہ میدانوں سے آپ کو سکیڑ کر حجروں تک محدود کر دیتا ہے. اور اسلام کا مزاج رہبانیت کا نہیں ہے، اسلام کا مزاج تو پھیلنے کا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اسلام تو بحر بر پر سوار ہونے کا نام ہے، اس کی حاکمیت کا نام ہے. اسلام انسانیت کو بڑی عظمت عطا کرتا ہے. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لفظ بنی آدم استعمال کیا ہے. انسان کو محترم بنایا ہے، اسی کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کی جو وسعت ہے وہ طریقت کی صورت میں تبھی ہوگا جب شریعت و سیاست دونوں اس کے معاون ہوں گے. اور اگر سیاست محض ہو اور شریعت و طریقت معاون نہ ہو تو پھر سیاست محض میں تکبر پیدا ہوتا ہے. اکثر سیاستدان جو خالی سیاستدان ہوتے ہیں ان میں شریعت کی رہنمائی نہیں ہوتی، طریقت کا اسلوب نہیں ہوتا، تو اس میں تکبر آ جاتا ہے کہ میں شاید کوئی بہت بڑی شے ہوں. جیسے اسٹیج پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ حضرات ہماری تعریفیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی نقصان دہ تباہ کن ہے. تو یہ جو ہمارے اکابرین نے ہمیں اسلوب زندگی عطا کیا ہے. اب میں نے لفظ سیاست کی بات کی ہے کہ یہ ذرا راستے کی مشکل کو دور کرنے والے کام، حکمرانوں سے آپ کی لڑائی، سیاسی جماعتوں سے آپ کی لڑائی، ان سے اختلاف رائے، طاقتوروں سے آپ کا اختلاف رائے، اس کا کس حکمت کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے ان کی دلیل کو توڑنا ہے، یہ بڑا سخت میدان ہوا کرتا ہے. انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام جب صرف عبادت کی بات کرتے تھے تو دنیا کفر نے اس کو اپنے لیے چیلنج نہیں سمجھا. اور اس وقت کے ائمہ کفر وہ برا بھی نہیں مانتے تھے ان باتوں کو. لیکن جب انبیاء کرام نے توحید کا درس دیا کہ ایک اللہ کا نظام چلے گا، ان الحکم الا للہ، ایک اللہ کا حکم چلے گا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ایک اللہ کی حاکمیت، اس سے وقت کے خداؤں کو یہ اندازہ لگتا تھا کہ یہ تو ہماری خدائی کے خلاف نکلا ہے، ہماری بادشاہت کے خلاف نکلا ہے. پھر
آزمائشیں آتی تھی، پھر تکلیفیں آتی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے کام کرنے کی کچھ ترجیحات متعین کی ہیں، اور اگر میں نے مشکل گزرگاہ کی بات کی ہے اور اس سے گزرنا، اس کو عبور کرنا، اس کو سیاست سے تعبیر کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی تو اسی مشکل گزرگاہ کی بات کی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ جب اللہ تعالیٰ گھاٹی کا نام لیتا ہے، اور جب تم گھاٹی میں داخل ہوگے تو گھاٹی شریعت سے تعبیر کی گئی ہے، یعنی شریعت ایک مشکل گزرگاہ ہے، اور میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اور تمہیں کیا پتہ کہ یہ مشکل گزرگاہ کیا ہے؟ اس مشکل گزرگاہ کا اولین تقاضا، اس کو ہمارے اکابر نے سمجھا بھی اور ہم جیسے اصاغر کو سمجھایا بھی، وہ ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن چھڑانا۔ اگرچہ شان ورود میں تو یہی ہوگا کہ غلام آزاد کرنا، لیکن جب کلمات قرآن کے ہیں اور قرآن کائنات پر محیط ایک نظام کا نام ہے، تو اللہ کی حاکمیت کی وسعت اور اس کے دیے ہوئے نظام کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فرد کو آزاد کرنے سے لے کر قوموں کی آزادی کی جنگ اور آزادی و حریت کی جنگ، یہ دین اسلام کا اولین تقاضا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، ہماری آزادی کی تحریکیں ان سے وابستہ ہیں۔ بدیشی حکمرانوں کو ملک سے نکالنے کے لیے جو قربانیاں ہمارے اکابر نے دیں، 50,000 سے زیادہ بیک وقت علماء کرام کو کہیں توپوں سے اڑا دیا گیا، کہیں پر ان کو سولیاں چڑھا دیا گیا، درختوں پہ لٹکا دیا گیا، اور ایک انگریز کہتا ہے کہ میں موجود تھا، جس کو بھی ہم نے توپ کے سامنے کھڑا کیا، پہلے اس سے صرف خفیہ طور پر پوچھا اتنا لفظ کہہ دو کہ اس تحریک آزادی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہتے ہیں سب اڑا دیے، لیکن کوئی ایک آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوا کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں تھا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے اولین چیز انسان کی آزادی ہے، اور پھر انسان کی خوشحال معیشت ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے اندر کسی کو کھانا کھلانا۔ اب فرد سے شروع ہو جاتا ہے، پڑوس سے شروع ہوتا ہے، اور پورے قوم کی خوشحال معیشت کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اور پھر پسماندہ اور مفلوک الحال طبقے، مسکیناً ذا مطربہ، یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا مطربہ، یہ ہمارے مفلوک الحال طبقے ہیں۔ کہیں جسم پر کپڑا نہیں ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، یتیم ہے، بیچارے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان طبقات کا خیال رکھنا۔ مملکتوں کے نظام میں ہمیشہ ان اصولوں کو سامنے رکھا گیا ہے، اور انسان کی جو فطری زندگی ہے اور فطری زندگی کے جو فطری اور طبیعی تقاضے ہیں، ہمیشہ دین اسلام نے ان کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ سو آج بھی مفلوک الحال طبقوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی طرف ہم متوجہ ہوں۔
لیکن آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہمارے نوٹس میں ہے کہ دنیا میں کتنے نجی ادارے کام کر رہے ہیں اور وہ قسم و پرسی کے عالم میں مفلوق الحال طبقے ان کو تاڑتے ہیں. جنگ زدہ علاقہ ہو، لوگ جنگوں سے دربدر ہو کر کیمپوں میں ہوں، سیلاب زدہ علاقہ ہو، گھر تباہ ہو گئے اور بیچارے دربدر میدانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، زلزلہ زدہ علاقہ ہو اور زلزلے سے متاثر لوگ دربدر ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، تعلیم تباہ، غربت ہے کہیں پہ، جہالت ہے، تو کہیں کچھ پیسے دے دیے اس کو خرچ کرنے کے لیے، کوئی چھوٹا سا اسکول کھول دیا، مکتب کھول دیا، اور اس طبقے تک رسائی حاصل کر کے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس طرف متوجہ نہیں ہیں، ہمیں اپنے فرض کا احساس نہیں ہے کہ اس انسانیت کا ہمارے اوپر بھی حق ہے. وہ ₹1,00,000 دے سکتا ہے، میں کم از کم 1,500 تو دے سکتا ہوں، لیکن اس کو احساس تو ہو کہ میرے ہمدرد مسلمانوں میں بھی ہیں. اور سب سے بڑی ذمہ داری اس حوالے سے علماء کرام کی بنتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام محراب، مصلی اور ممبر سے آگے نہیں ہے. نہیں، آپ کے سامنے تو دنیا ہے، جہان ہے، انسانیت ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے، انسانیت کی آزادی ہے، انسانیت کی معیشت ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. اللہ رب العزت ایسی آبادیوں کا مثال دیتا ہے کہ جہاں پر امن بھی ہے اور اطمینان بھی ہے. جہاں امن ہے معنی کہ تمام انسانی حقوق محفوظ ہیں، جان کے حوالے سے حقوق، مال کے حوالے سے حقوق، عزت و آبرو کے حوالے سے حقوق جب محفوظ ہیں تو اس کو ہم امن سے تعبیر کرتے ہیں. اور مکمل اطمینان و سکون کی زندگی. کیوں؟ معیشت فراخ ہے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. لیکن اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتے ہیں، دین سے روگردانی کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا ہم سبب بنتے ہیں، تو پھر دنیا میں 2 طرح کے عذاب ڈالتا ہے، ایک بد امنی کی اور ایک بھوک کی. ہماری اسلامی دنیا آج کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کہاں پر یہ حالات نہیں ہیں؟ ہم نے اپنی امت کو اس حالات سے نکالنا ہے. حضرت فدائے ملت کا اگر ہم نام لیں گے، اگر ہم حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا نام لیں گے، اگر ہم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا نام لیں گے، تو ان کے ہاں تنگ نظری نہیں ہے، وہ اسلام کی عالمگیریت اور آفاقیت کی تعبیر ہے، اس کے مبلغ ہیں. قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کا مظہر ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا دین ایسا بھی نہیں کہ ادھورا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے.
قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو بطور نظام حیات کے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ اب اکمال دین باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے۔ اور اتمام نعمت اس دین کامل کی حکومت و اقتدار کا نام ہے۔ کیونکہ جو چیز بھی مطلق ذکر ہوگی تو خارج میں فرد کامل مراد ہوگا نا، تو بظاہر فرد کامل اسی دین کامل کی حاکمیت ہے۔ چنانچہ آپ علماء کرام ہیں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لائی گئی، آپ نے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرہ، آپ کی بصیرت اور آپ کی بینائی دوبارہ بحال ہو گئی، تو آپ نے پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو اس نے کہا وہ تو ملک مصر کے بادشاہ ہیں۔ اندازہ لگ گیا کہ ہاں خوابوں کی تعبیر یہی ہو سکتی ہے۔ علی ای دین ترکتہ، آپ نے کس دین پر ان کو چھوڑا؟ تو جواب دیا علی دین الاسلام۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، حضرت یعقوب نے جواب دیا الآن تمت النعمہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، الآن تمت النعمہ، کیونکہ نظام اسلام کا قائم کیا۔ یہ تعلیمات ہیں عام مسلمان کا، بلکہ عام انسان کا، ہمارے اور آپ پر یہ حق ہے کہ ہم دین اسلام کی ان تعبیرات کو ان کے سامنے رکھیں اور اس کے لیے اپنی صفوں کو مضبوط رکھیں۔ جمعیت علماء ہند جب 1919 میں قائم ہوئی، اس کے بنیادی اسباب میں بھی یہی ہے کہ اسلام امت کا نظام ہے، ملت کا نظام ہے، قوم کا نظام ہے، مملکت کا نظام ہے۔ تو مملکتی معاملات، قومی معاملات، اس میں فرد عالم کی رائے حجت نہیں، لہذا علماء کی جماعت ہونی چاہیے تاکہ شورائی نظام کے ذریعے سے اجتماعی رائے قائم کر کے ہم امت کی رہنمائی کر سکیں۔ آج بھی وہ مقاصد آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں۔ اور اسی طرف امت کو متوجہ کرنا ہے۔ یہ سب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اپنا اندر اللہ پر ایمان لائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اولین چیز ہر شخص کے اندر کی امانت و دیانت ہے۔ اور پھر جب یہ امانت و دیانت حاصل ہو گئی، پھر ان سب کے ملاپ کے ساتھ ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے اجتماعی کوششوں کی۔ اجتماعی کوششیں بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ علیکم بالجماعہ والاطاعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب، متحد رہو،
یہ رحمت کی علامت ہے. آپس میں لڑو گے یہ عذاب کی صورت ہے. تو ان تمام تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے اکابر کی پیروی کرنی چاہیے. کتنی محنت کری انہوں نے قوم کو جوڑنے کی، امت کو جوڑنے کی، مملکت کو جوڑنے کی. بعض دفعہ 100-200 سال پہلے کے جو حالات اور اس دوران کی جو باتیں ہیں وہ شاید 100 سال کے بعد حالات مختلف ہو جائیں، تو اس کے لیے حکمت تو پھر ہم نے خود بنانی پڑے گی. جس ملک میں جو رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے کام کے لیے خود ہی حکمت متعین کرنی ہے. اگر تبلیغی جماعت دنیا کو یہ سبق پڑھا سکتی ہے کہ دین پوری انسانیت کا ہے، کوئی اس کے حدود نہیں ہے، ایک ایک گلی اور ایک ایک مسجد میں دنیا بھر کے اندر دین کی بات کر سکتے ہیں، تو علماء کرام اسی علم، اسی شریعت، اسی طریقت اور اسی سیاست کو بھی اسی طرح متعارف کرا سکتے ہیں. یہ علمی باتیں ہیں اور عملی طور پر آپ اس کے نمونہ بن سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم فدائے ملت کے پیروکار ہیں، اگر ہم حضرت شیخ الاسلام کے پیروکار ہیں، اگر ہم مفتی محمود کے پیروکار ہیں، اگر ہم حضرت شیخ الہند کے پیروکار ہیں، تو پھر ان کی زندگی کو سمجھنا ہوگا. اور انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا. حضرت فدائے ملت رحمہ اللہ، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، اسکول میں پڑھتا تھا، غالباً 67-66 کا زمانہ تھا جب وہ ملتان تشریف لا رہے تھے، پہلی مرتبہ آ رہے تھے. تو والد صاحب نے بہت بڑے استقبال کا انتظام کیا تھا، اور خود ملتان ریلوے اسٹیشن پر استقبال نہیں کیا. کراچی سے آ رہے تھے تو بہاولپور جا کر وہاں سے ان کے ساتھ ڈبے میں سوار ہوئے اور ملتان ان کے ساتھ آئے. اور رش اتنا زیادہ تھا کہ حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. اور مجھے یاد ہے گاڑی میں جب ہم بیٹھے تو مفتی صاحب نے مولانا اسعد صاحب سے ذرا معذرت کے انداز میں کہا کہ حضرت آپ محسوس نہ کریں، دراصل یہ لوگوں کا حضرت شیخ الاسلام سے محبت کا اظہار ہے جو آپ کی صورت میں آپ سے ہو رہا ہے. تو فرمایا میں سب سمجھتا ہوں، مسکرا کر کہا میں سمجھتا ہوں. پھر جمعے کا دن خطبہ دیا انہوں نے قلعہ کوہنا قاسم باغ پہ. بہت دنیا آئی ہوئی تھی ان کے خطبے سننے کے لیے. پھر اس کے بعد بھی والد صاحب کی حیات میں ایک آدھ مرتبہ تشریف لائے، اور ان کی وفات کے بعد تو پھر حضرت میرے گاؤں تک آئے. میری والدہ سے انہوں نے مفتی صاحب کی تعزیت کی، اور ان کی موجودگی میں ہے اس زمانے میں میرے ہم سفر تھے ہم، اور میری گرفتاری ہو گئی جس کا ان کو بہت قلق بھی تھا. لیکن بہرحال پھر تو زندگی بھر ان کی سرپرستی، ان کی رہنمائی حاصل رہی. اور جو محبت مجھے ملی وہاں سے، یقیناً اپنے والد کی شفقت اور ان کی محبت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حضرت فدائے ملت نے جس طرح ایک بیٹی کی طرح میرے سر پہ ہاتھ رکھا، آج بھی میں اس رہنمائی سے استفادہ کر رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ ہماری یہ نسبتیں قائم رہیں. اور جغرافیائی تقسیمیں آتی رہتی ہیں اور شاید آتی بھی رہیں گی، لیکن ہمیں باہمی جوڑ، خطے کے امن، باہمی تعاون، دوستی، اس کا راستہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور اپنے جو ہمارے سفارتی وسائل ہیں، اقتصادی وسائل ہیں، وہ ایک دوسرے کے نفع پہنچانے کے لیے کام آئیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی دشمنی میں اس کو صرف کریں.
اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عافیت نصیب فرمائے، اور جمعیت علماء جہاں جہاں بھی کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اپنے ملکوں میں دین اسلام کی خدمت کرنے کی انہیں بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر حضرت آپ کو بہت شکر گزار ہوں، آپ نے دعوت بھی دی، آپ نے ذکر بھی اس کا کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ نے دعوت دی تو میرے پاس ہاں کرنے کے علاوہ اس وقت کوئی سبیل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ آپ کو بتایا تھا آپ کو غلط چیز طرح آپ کے سر پر تھا، تو اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے۔ ہاں دعا کریں، آپ کریں۔ حضرت آپ دعا فرمائیں، کوئی بزرگ دعا کرو۔